السلام علیکم پاکستان. میں کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایران کی ہونے والی جنگ کا حصہ بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. جب یو ایس قونصلیٹ پہ حملہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ناقص طریقے سے اس حملے کو روکنے کی کوشش کی گئی، اسی دن یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ مسئلے کا حصہ بن جائے. اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ کس طرح یہ بات بڑھتے گلگت تک گئی، اور گلگت کے اندر جا کے پتہ یہ چلتا ہے کہ پاک فوج کے 2 جوانوں کو زندہ جلا دیا گیا. اس کے علاوہ وہاں پر کئی ایسی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا، آگ لگا دی گئی. اچھا، میں تو کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن کو میں پھر ایک بات کہہ دوں آپ کو، تمام شیعہ بھائی جو ہیں وہ ایران کے ساتھ نہیں ہیں. اور اس سے ثابت اس طرح ہوتا ہے کہ جو شیعہ بھائی اس وقت بول رہے ہیں وہ ہیں جو ایران کو فالو کرتے ہیں. یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیعت کے اندر 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک آیت اللہ سستانی صاحب کا ہے اور ایک خامنی صاحب کا ہے، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے جن کی. اب جو ایرانی اسکول کو فالو کرتے ہیں وہ زیادہ چھلانگیں مار رہے ہیں، وہ زیادہ شور کر رہے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں، جو آیت اللہ سستانی جو نجف عراق سے ہیں ان کے لوگ زیادہ شور نہیں کر رہے ہیں. ایسا ہوتا تو آج عراق میں قرآن مچا ہوا ہوتا، پورا ملک بند ہو گیا ہوتا. صحیح ہے. تو کہنے مجھے خیر وہ تو ایران میں بھی نہیں دکھ رہا ہمیں، اور ساتھ میں ہمیں کہیں اور بھی نہیں دکھ رہا. یہ بتانا اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس سوچ اور مکتبہ فکر کے لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں. اچھا، وہ شور مچانے کی وجوہات نظریاتی ہو سکتی ہیں، معاشی ہو سکتی ہیں. اچھا، یہ بات تو کلیئر ہے نا کہ جتنے بھی اس طرح کے مدرسے چلتے ہیں وہ سب کی جو پیمنٹیں ہیں وہ آتی تو ایران سے ہی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اب آقاؤں پہ حملہ ہوا ہے تو کیسے برداشت ہو. ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں، میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، میری نظر میں ایران کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح کی جمہوریت جس طرح یہ جو MWM والے ہیں، یہ شہنشاہ نقوی ہیں، یا علامہ ناصر عباس، راجہ ناصر عباس وغیرہ ہیں، جس طرح کی جمہوریت پاکستان میں چاہتے ہیں نا، بالکل اسی طرح کی جمہوریت جو ہے نا وہ ایران میں ہونی چاہیے. جس طرح یہ پاکستان کے اندر ریاست کو چاہتے ہیں کہ وہ معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے ان کی خواہش کے مطابق، وہی ایران میں ہونا چاہیے. مگر ایران میں تو ان کو قبول ہے جمہوریت نہیں، ڈکٹیٹرشپ اور ملائیت، اور پاکستان میں جو ہے ان کے سارے اصول جاگنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال اسی شیوا میں ہمارے پاکستان کے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے ان سب کو بلایا. اس میں کچھ کو نہیں بلایا تو ویسے ہی ہٹ گئی ہوگی، اور کچھ نہیں گئے پتہ نہیں، اور ان کو بلا کے سمجھایا. اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے اس کے بعد بھی ان کی بات نہیں سمجھی ہے اور ان کو ایران سے اتنی زیادہ محبت آ رہی ہے وہ ایران چلے ہیں. اچھا، یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی بات انہوں نے ان کو یہ سوچ کے کہی کہ ان کا شیعہ مذہب سے تعلق ہے، یہ شیعہ اسکالر ہیں. یہی باتیں انہوں نے کانفرنس بلا کے، جب طالبان یعنی فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن کرنے جا رہے تھے، یہی باتیں انہوں نے ان دیوبندی علماء کو بھی سمجھائیں اور کہا کہ بھائی جس کو افغانستان میں محبت ہے افغانستان چلا جائے. یہی بات جو ہے جب تحریک لبیک نے شور شرابہ کیا تو ان کے بارے میں بھی کی گئی. آج بھی 2 لوگ جو ہیں وہ تحریک لبیک کے جو لیڈران ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ آپ نے مخصوص فرقے کو بلا کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ بات اس لیے سمجھائی، یہ جانتے بوجھتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے ان کے پاس US قونصلیٹ کی حملے کی GIT موجود ہے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا کانسپریسی رچائی گئی ہے پاکستان کا امن خراب کرنے کے. انہوں نے اس چیز کو زاویے میں رکھتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ فیکٹس ہیں، اگر نہیں ہے تو بھائی جس کو زیادہ شوق ہے ایران میں جائے اور اپنی قربانی دے دے، مگر یہ اس ملک کو ہم قربانی کا متحمل نہیں بنائیں گے. اور اس ملک کے فیصلے میری نظر میں جو مجھے سمجھ میں آئی، ہم اس ملک کے فیصلے وہ کریں گے جو اس ملک کی بھلائی کے لیے. فیکٹ آف دا میٹر از، آج کی تاریخ میں پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ جہاں حرمین اور شریفین ہیں اس کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے. فیکٹ آف دا میٹر از، آج لاکھوں پاکستانی GCC میں 50-60 لاکھ پاکستانی GCC میں کام کر رہے ہیں. ایران میں کتنے پاکستانی کام کر رہے ہیں مجھے کوئی بتا دے، اور وہ جو کر رہے ہیں وہ زیادہ تر وہاں پر دینی کام کر رہے ہیں. نوکری کتنے لوگ کر رہے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آج بھی جب پاکستان کو پیسے کی شارٹیج پڑتی ہے تو سعودی یا UAE یا GCC ممالک سے پاکستان کو لیوریج آتا ہے، امداد آتی ہے، فنڈز آتے ہیں.
پاکستان کی آنے والی جو ترسیل ہے اس کی ریمیٹنسز کی، وہ آج بھی جو جی سی سی سے آتی ہے پورے پاکستان، پوری دنیا کو چھوڑ دیں، صرف جی سی سی کی ملا لیں، وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے۔ ایران سے کیا آتا ہے آپ کو؟ ایران سے جو تیل بھی آتا ہے وہ اسمگل ہو کے آتا ہے، اس کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جب بھی پاکستان مشکل میں پڑا ہے، بالخصوص سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے رہیں۔ اگر ہم اس چیز کو غور سے دیکھیں، ایران کتنی دفعہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا؟ ایران نے کیا، جب ہندوستان سے ہماری جنگ ہوئی تھی تو کیا وہاں پروٹیسٹ ہوئے ہندوستان کے لیے؟ کیا انہوں نے ہندوستان کی سپلائی بند کر دی؟ کیا انہوں نے چہار پورٹ بند کر دیا؟ آج کے دن بھی ہندوستان کے کئی لوگ ایران میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں، ایران کے 2-3 شپ جو ہے وہ ٹریننگ سے آ رہے تھے، ایک شپ ڈوبا ہے، وہ کیا کر کے لے کے آ رہا تھا وہ تو اب دنیا میں سب کو پتہ ہے، اور 2 شپ آج بھی ان کے پھنسے ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ایک ایسا ملک ہے جو کنسسٹنٹلی پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ ٹمبکٹو سے پکڑا گیا تھا، وہ بھی ایران سے پکڑا گیا تھا۔ BLA پہ ہم نے کچھ سال پہلے حملہ کیا، کہاں تھے وہ؟ ایران کے اندر موجود تھے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اچانک سے ہم ایک ایسے ملک کے خلاف ساتھ کھڑے ہو جائیں جس نے ہر دور میں پاکستان کے خلاف کام کیا، جس نے پاکستان کے ساتھ نہیں دیا، پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اور میں تو ابھی گنوا ہی نہیں رہا کہ آج ایران کے وہ مولوی حضرات جو ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اسلام کی جنگ بنائیں۔ پہلی بات، ایران کا مسئلہ اسلام کا جنگ نہیں ہے۔ اسلام کی جنگ صرف اور صرف تب ہوگی جب خدا نہ خاصہ سعودی عربیہ پہ حملہ ہوگا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کل کے ملا یہ کر کے بات سمجھا رہے ہیں کہ ایران پہ چونکہ حملہ مسلمانوں پہ جنگ ہے، مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ تیل کی جنگ ہے، پاور کی جنگ ہے۔ یہ نہ بھولا جائے کہ یہی ایران کے مولوی عراق میں، سیریا میں، افغانستان میں، دوسرے لیبیا میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا حصہ ہیں۔ اور کون کر رہا تھا؟ وہ یہی لوگ کر رہے تھے جو آج ایران پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کوئی سامنے سے کر رہے تو پیچھے سے کر رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ امریکہ کی ڈیمانڈ ہے جی آپ کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں UAE میں بیٹھا ہوں، ہر دفعہ جب الرٹ آتا ہے میزائلز کمنگ، تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ان میں سے کوئی نیوکلیر میزائل نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں، ہر تھوڑی یاد 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد یا دن میں 2-4 دفعہ جب بھی آپ کو یہ میسج آئے گا اور آپ کو پتا ہوگا سامنے والے کا نیوکلیر ہے، تو آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں ماریں گے۔ جس پاگل پانی سے انہوں نے حملے کیے ہیں، میں نہیں مانتا کہ وہ نہیں ماریں گے۔ 5000 میں سے 2700-2800 میزائل، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل تو انہوں نے صرف UAE پہ مارے۔ اس پورے 5000 میں صرف 800 انہوں نے اسرائیل پہ مارے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ انٹینٹ کے ساتھ مار رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بس ابھی بھی یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہوگا بہت ساری باتیں، فیٹ کیا ہے وہ تو پھر جب دوسرے ممالک اپنی کہانی سنائیں گے تو پتہ چلے گا۔ صرف ایک بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، او ہو ایران بڑا ہیرو تھا، او ہو حزب اللہ بڑا ہیرو تھا، او ہو فلاں بڑا ہیرو تھا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، جس کو ہیرو بنانا ہے بنائے، مگر پاکستان کو مسئلے کا اندر حصہ نہ بنائے۔ ہم پاکستان کا سعودی پیکٹ کے ساتھ سعودی پیکٹ ہے، ایران کی جنگ کے اندر بنتا ہی نہیں ہے، نہ یہ کوئی اسلام کی جنگ ہے۔ اب لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایران کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے غزہ میں ساتھ دیا، اور غزہ میں تو اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے بلا کے اپنے گھر میں مروا دیا، اور حماس کا ساتھ تو چلے جو ہوا سو ہوا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کی جنگ صرف تب ہوگی جب ہماری سائٹس پہ حملہ ہوگا۔ اچھا، اس طرح اگر ہم شیعوں کے اینگل سے بھی دیکھیں تو جو شیعہ بھائیوں کی سائٹس ہیں، کربلا ہے، نجف ہے، وہ سب عراق کے اندر ہے، صحیح ہے۔ جب عراق پہ حملہ ہو رہا تھا تو تب تو اسلام خطرے میں نہیں تھا ایران کے حساب سے، وہ تو عراق میں امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے جنگ لڑنے میں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو کنفیوز نہ کیا جائے۔ اسی لیے میری نظر میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کو فرقہ وارانہ مسئلہ بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کو جب سمجھانے جاؤ ان کے لوگوں کو، وہ آپ کو یزید کہہ دیں گے اور وہ یا آپ کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں گے۔ میں صرف پاکستان کا ایجنٹ ہوں، میں پاکستان کی بھلائی دیکھوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بھلائی اس جنگ کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران جب پھیٹا لگا ہے تب پاکستان کی طرف سافٹ ہوا ہے، اس سے پہلے وہ کوئی سافٹ نہیں تھا۔ اسے ہر دور میں اگر ایسا تھا تو پاکستان کے خلاف کام کیوں کر رہا تھا؟ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ، دوسروں کو جب بھی ان کو کوئی سوال کرے گا یہ اس کو یزیدی کہہ دیں گے۔ میں ان سے سوال کروں گا، میں نے ایک سوال پوچھا، ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ میں نے بھی تو پڑھا ہوا ہے نا یار، اگر تم کسی اور کو یزیدی کہہ رہے ہو تو میرا حق ہے کہ میں تمہیں کوفن کہوں۔ نہ بھولا جائے یہ کوفن ہی تھے جنہوں نے ہزاروں لاکھوں 50,000 خطوط لکھ کے بھیجے تھے امام حسین کو، آئیں اور ریولوٹ کریں۔ امام مسلم وکیل کے پیچھے نماز پڑھی تھی، 50,000 نے سلام پھیرا تو پیچھے غائب ہو گئے تھے۔
یہ کوفہ نہیں تھے کہ جب امام مسلم نکیل کے بچوں کو دجلہ میں قتل کر کے شہید کر کے پھینکا جا رہا تھا خاموش رہے. یہ کوفہ نہیں تھے جو امام مسلم نکیل کے قتل کے بعد بھی خاموش رہے. یہ کوفہ نہیں تھے جو امام حسین کے کربلا کے ٹائم پہ خاموش رہے. یہ کوفہ نہیں تھے جو امام حسین کے سامنے لڑ رہے تھے, ان کے خلاف لڑ رہے تھے, ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, پھر لڑ رہے تھے جا کے. یہ کوفہ نہیں تھے کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا, ان کے خاندان کو, خانوادے کو جب لے کے جایا جانے لگا تو یہ لوگ ان پہ مچھلی بٹی کچرا پھینک رہے تھے. آج یہ باتیں کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, آپ یزید کو تو چھوڑیں, یزید نے جو کیا ہوگا غلط کیا, آپ نے کون سا اچھا برتاؤ کیا. آج اسی طرح آپ پاکستان کو آگے کر دیں گے جنگ لڑنے کے لیے, آگے بڑھ جائے گا پاکستان, اور اس کے بعد آپ غائب ہو جائیں گے سارے کے سارے. تو جن کو زیادہ تکلیف ہے, ان کو ایران سے زیادہ محبت ہے, وہ ایران جائیں. اگر جنگ کے بعد ملبہ اٹھانے جائیں, صحیح ہے, وہ ایران جا کے ایران کے مسئلے کو حل کریں. وہ اور کاروبار, اب وہ نوکریاں ڈھونڈنے, میری نظر میں ان کو GCC ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو دبئی, سعودی عربیہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو سیدھے ایران جانے کی ضرورت ہے. اور ایرانیوں کو چاہیے, جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے, جو اب پہلے جاتے تھے نا پاکستانی زیارت کرنے ایران میں, تو مجھے پاکستانی بتاتے ہیں کہ ان کی انسلٹ کی جاتی تھی. اب میں ایرانی قوم سے بھی کہوں گا, اب جب یہ ہمارے شیعہ بھائی پاکستان زیارت کرنے آئیں, ان کو عزت کے ساتھ ڈیل کریں, ان کو تیسرے چوتھے درجے کا شہری نہ سمجھیں, ان کو نوکریاں دیں, ان کو روزگار دیں, ان کو بزنس دیں, کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ اتنی وہ دکھائی ہے. آخری بات یہ, بالکل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے, یہ وقت نہیں ہے فرقہ واریت کا. بالکل بالکل یہ وقت نہیں ہے فرقہ واریت کا. مگر سوال یہ ہے کہ میں اس بات کو سوچ کے, بالکل جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے, غلط ظلم ہو رہا ہے, بالکل ظلم ہو رہا ہے, مگر مجھے ایک بات بتائیں, جو 5000 میزائل ایران نے مارے ہیں, اس میں سے 4,500 4,500 کے قریب جو انہوں نے مارے ہیں, کیا UAE مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا سعودیہ مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا بحرین مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا قطر مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا کویت مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا ترکی مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا آذربائیجان مسلمان ملک نہیں ہے؟ یا صرف ایران ہی مسلمان ملک ہے؟ عراق پہ کیوں نہیں مار رہے؟ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جذباتیت کو چھوڑیں. بالکل یہ وقت نہیں ہے فرقہ واریت کی بات کروں, میں کر بھی نہیں رہا ہوں, شیعہ میرے بھائی ہیں, میں تو وہ تجزیہ رکھتا ہی نہیں ہوں کئی ہمارے لوگوں کے عقائد کا کہ ان کے بارے میں جو بات ہے, تو میں تو مانتا ہی نہیں اس بات کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ شیعہ بالکل مسلمانوں کا فقہ ہے, صحیح ہے. اور میرے دوست ہیں بہت سارے بھائی, میں تو ایک پلیٹ میں روٹی کھاتا ہوں. بات وہ نہیں ہے, بات اصول کی ہے, بات پرنسپل کی ہے. بات یہ ہے کہ میں جس ملک میں بیٹھا ہوں UAE میں, ہر روز یہاں پر میزائل مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ مسلمان ملک ہے. آپ جائیں اور مارے جدھر آپ کو مارنا ہے. مطلب آپ کو الرٹ آتا ہے کہ جی آپ پہ حملہ ہوگا, آپ دھمکی دے دیتے ہیں مسلمان ملکوں کو, پھر آپ کہتے ہیں جی ہم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ منافقت ہے, اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ منافقت تو کوفنس کی DNA کا حصہ ہے, گٹی کا حصہ ہے. وہ اس وقت بھی یہ تھے, وہ آج بھی یہ ہیں. ظاہری بات ہے, اس میں سے کچھ پاکستان آ گئے ہوں گے, کچھ لکھنؤ چلے گئے ہوں گے, کچھ الہ آباد چلے گئے ہوں گے, کچھ کراچی میں آ گئے ہوں گے, صحیح ہے. کچھ شعر پڑھ رہے ہوں گے آج کل, اور قوم کو بیوقوف بنا رہے ہوں گے جیسے وہ بلاتے آئے ہیں اتنے سالوں سے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کا پہلے سوچیں. جو لوگ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے خلاف بکواس کر رہے ہیں, پاکستان کی ریاست کو اپنی سیاست کے لیے, اپنی فرقہ والیت کے لیے کمزور کر رہے ہیں, صحیح ہے. میں شیعہ بھائیوں کو بھی کہوں گا ان کو ریجیکٹ کرو. بہت سارے شیعوں نے ریجیکٹ کیا ہے, مجھے کئی شیعہ میرے بھائیوں نے میسج کیا ہے کہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں, صحیح ہے. اور میں ان کے احترام میں بہت ساری کڑوی باتیں نہیں کر رہا. حالانکہ کئی شیعہ جو ہیں, وہ شیعہ لوگ جو ہیں, جو ایرانی ISO کے ورکر ہیں, جو نظر میں آ گئے, میں اس ویلاگ کے تھرو بول رہا ہوں, ان سب کے ریکارڈ بن گئے, ان سب کی فائلیں کھل گئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جیسے یوں سیریا میں جا کے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, ادھر جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, پاکستان کا اندر دہشت گردی لے کے آتے ہیں. وہ سب نظروں میں آ گئے. میری ان سے لڑائی نہیں ہے, مگر ان سے لڑائی ہے. میری ان بھائیوں سے لڑائی نہیں ہے جو شیعہ بھائی ہیں, جن کے ساتھ ہم کرتے ہیں جو بھی دستیاری کرتے ہیں. اگر ان کو دل خراب کرنا ہے ان کی مرضی ہے, آئی ڈونٹ کیئر, مگر میرے لیے پہلے پاکستان امپورٹنٹ آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی سیاست کو پیچھے قربان کر کے اس آدمی کے ساتھ بغاوت کر دی پاکستان کی محبت میں, صحیح ہے. تو ظاہری بات ہے, اگر کوئی اور یہ بات کرے گا تو اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا. اچھی بات ہے, بہت سارے علماء کرام کو پہلے آ جانا چاہیے تھا, 4 دن انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا, پہلے دن ہی آ کے اس بات کو کرنا چاہیے تھا. اور وہ جو علماء کرام ہیں جنہوں نے اس وقت کلیئر میسج دیا, جس کی وجہ سے بات خراب ہوئی, اچھی بات ہے, انہوں نے آ کے قوم سے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا. مگر جو مولوی یا جو ایسے لوگ, ان کے سپورٹر اس وقت بکواس کر رہے ہیں, وہ ان کو روکنا چاہیے. آخری بات, ایران کو امن کی طرف جانا چاہیے.
سب سے پہلے ایران کو مسلمان ملکوں پہ حملے بند کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کریں کہ مسلمان ملک یا ہم جیسے لوگ ان کا ساتھ دیں. مگر جب آپ مجھ پہ حملہ کریں گے تو میں ظاہری بات ہے آپ پہ حملہ کرنے کا جواز رکھتا ہوں. عرب ممالک کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے ریئیکشن نہیں دکھایا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس بھی اتنے ویپن ہیں کہ یہ ایران پہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ افیکٹولی کر سکتے ہیں. صحیح ہے، ہو سکتا ہے امریکہ جتنا نہ ہو، مگر جتنا ایران کر رہا ہے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. بہرحال اتنی سی بات ہے، سوچا کہ آپ سے بات کر لوں اور آپ کو سمجھا دوں یہ مذہب کی جنگ نہیں ہے، یہ تیل کی جنگ ہے، صرف اور صرف تیل کی جنگ ہے. اسرائیل بھی کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل بھی اس خطے کو پھنسانا چاہ رہا ہے صرف اس لیے کہ یہاں سے تیل کی جو 20% ترسیل ہو رہی ہے وہ رک جائے. جب وہ 20% ترسیل رک جائے گی، جو رک گئی ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان غریبوں کو ہوگا. غریبوں کے گھر میں گیس سے روٹی پکتی ہے، کاروبار چلتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ہر جگہ گیس کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہے. فیول مہنگا ہو جائے گا، جب فیول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی. سب سے زیادہ نقصان بھی غریبوں کو، امیروں کو نقصان نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں اس کے بعد یہ جو معیشت تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عرب ممالک کی، ایران والے جو ہیں، تو کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ پاکستان کو، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اب ہر کام وہ کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں اسلام کی جنگ ہے. اسلام کی جنگ ہوتی تو آپ مسلمانوں پہ حملہ نہیں کرتے، آپ اسلام ممالک پہ حملہ نہیں کرتے جھوٹ بول کے. آپ جو ہیں آج دوسرے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مل کے چلے ہو ان کے ساتھ. اب خود بھی تو مل کے بیٹھے ہو عراق میں، سیریا میں، افغانستان میں اور لیبیا میں. آپ دوسرے پہ انگلی اٹھانے والے ہوتے کون ہو؟ یہ تو آپ کا پھیٹا لگ رہا ہے. آخری بات یہ کہ جی جھگڑا اس بات پہ کہ جی ہمیں نیوکلیر ویپن چاہیے، ہمیں نیوکلیر. بھائی اگر نیوکلیر چاہیے تھا تو 2003-4 میں خمینی مرحوم صاحب نے کیوں فتویٰ پاس کیا کہ نیوکلیر نہیں ہونا چاہیے؟ پچھلی جنگ میں ٹرمپ نے حملہ اس لیے نہیں کیا امام خمینی صاحب پہ، انہوں نے کہا کہ ان کا تو فتویٰ ہے کہ نیوکلیر ویپن نہیں ہونا چاہیے. تو جب آپ کو نیوکلیر ویپن بنانا ہی نہیں ہے تو آپ کو نیوکلیر مٹیریل کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ کو جیسے امریکہ نے آفر کیا تھا آپ ان سے پیسفل پرپس کے لیے فیول لیں اور پاور جنریٹ کریں، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنا تیل نکلتا ہے. ساری کی ساری بات ہے، سب منافقت ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ نیوکلیر ویپن بھی جو چاہیے تھا، اگر چاہیے ہوتا تو آج ہوتا اور مار دیتے. نہیں، یہ نیوکلیر ویپن ان کو چاہیے تھا عرب ممالک کے لیے، ان ممالک کے لیے جو ان کی سوچ کا ساتھ نہیں دیتے، ان ممالک کے لیے جو ولایت فقیہ کو فالو نہیں کرتے. یہ اصل بات ہے. اور اس نیت کو ہم نے عراق میں بھی دیکھا، سیریا میں بھی دیکھا، لیبیا میں بھی دیکھا، افغانستان میں بھی دیکھا. تو اچھی بات ان کو، اور اب نیوکلیر دینا بھی نہیں چاہیے. کہنے کی بات یہ ہے. اسی کے ساتھ دانشکاری گویا دیجیے، یہ فیکٹ سمجھیں. آپ کے یزید کہنے سے میں یزید نہیں بن جاؤں گا، صحیح ہے. آپ کے اسرائیلی ایجنٹ کہنے سے میں اسرائیلی ایجنٹ نہیں بن جاؤں گا. اسرائیلی ایجنٹ تو وہ تھے، امریکی ایجنٹ تو وہ تھے جو عراق میں، سیریا میں، افغانستان میں اور لیبیا میں مسلمانوں کو قتل عام کروا رہے تھے. انڈین ایجنٹ وہ تھے جو انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو کے تھرو BRA بھیج رہے تھے. اور وہ بغیرت ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ خود انڈین یا اسرائیلی ایجنٹ ہے یا امریکی ایجنٹ ہے. آج بھی کئی جو آپ کے مولوی حضرات ہیں نا، ان کے بچے دعویٰ کر رہے ہیں یورپ میں یا پڑھ رہے ہوں گے آپ کا امریکہ کے اندر، صحیح ہے. تو دوسروں کو کہنے سے پہلے ان کا گریبان بھی جھانک کے دیکھیں، اور اگر نظر کچھ آ جائے تو خدا کے واسطے وہ منافقت جو کوفنڈ نے کی تھی وہ کرنا بند کر دیں. آج کا گزار دیجیے. پاکستان زندہ باد. عاصم منیر صاحب تن کے رکھیں، سارے سب کو تن کے رکھیں، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جائے اس کو تن کے رکھیں. آپ کو سلوٹ ہے. پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ. جے ماں.